اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید وقولہ الحق الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صلوات اللہم صلی علی اللهم صل على محمد. محمد۔ سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام الاسدی خاندان کے افراد کا جو پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں قیام پذیر ہیں، جنہوں نے ہماری اس کاوش کو سراہا اور ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں تمام مسلمانوں اور بالخصوص الاسدی فیملی کے تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انہیں عزت اور صحت عطا فرمائے اور دنیاوی دکھ تکالیف سے محفوظ رکھے۔ میں آج پھر نہایت مشکور ہوں قبلہ علامہ اطہر قدیری الاسدی صاحب کو کا، جنہوں نے آج پھر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، زینت بخشی۔ پچھلے پروگرام میں جو چیزیں آپ کے تعارف کے بعد رہ گئی تھیں تو عوام کی پرزور فرمائش پر وہ آج انہوں نے ہمیں دوبارہ سے ایک سیشن ایسا کرنے کے لیے کہا جس میں آج کچھ سوالات ہوں گے حضرت عکاشہ بن محصن بن یرسان کے بارے میں۔ اور فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور تمام الاسدی فیملی، ان لوگوں نے بہت سراہا ہے اس پروگرام کو اور انہوں نے اس کاوش کو مزید آگے چلانے کے لیے ہمیں اس کی یعنی کہ حوصلہ افزائی کی ہے اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو قبلہ وقت ضائع کیے بغیر تمام لوگ جاننا چاہیں گے، الاسدی فیملی کے خاص کر لوگ، کہ آپ سب سے پہلے، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ یعنی کہ ماشاء اللہ یعنی کہ بات اس وقت گروپوں میں بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہے کہ علامہ اطہر قدیری صاحب کے پاس بہت اوتھینٹک دلائل ہیں اپنا شجر نسب جناب عکاشہ بن محصن بن یرسان تک ملانے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر ویسے تو آپ دوسرے جو خاندان الاسدی کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی یہ یقیناً وہ 2-4 پیڑھیوں کے بعد اس شجرے کو ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں اس میں ضم ہو جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں کہ آپ کے پاس اوتھینٹسٹی ہے، آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ حضرت عکاشہ بن محصن بن یرسان تک آپ زرہ نسب پہنچ رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ جمشید بھائی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے دوسری مرتبہ ہمیں موقع دیا، پروردگار آباد و شاد رکھے بحق محمد و آل محمد کے، اور آپ نے اتنی عزت بخشی، محبت کی۔ آپ خود ماشاءاللہ بہترین انسان ہے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور اتنی محبت والے بھائی ہیں ہمارے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں بار بار یاد کرتے رہیں اور ہم بار بار آپ کے پاس آتے رہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ اخلاق، آپ کا خلوص، اور یقین جانے الحمدللہ دنیا بڑا لو کرتی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، بڑی رسپیکٹ کرتی ہے۔ آپ کے جملے، آپ کا پوچھنا، آپ کا بولنا، آپ کا بتانا اور انفارمیشن کو اوپن کرنا اور انفارمیشن معلومات کے لیے راہ فراہم کرنا، یہ ایک بہت بڑی پروردگار عالم کی دین ہے آپ کو۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دادا عکاشہ تک ہم کیسے جاتے ہیں، تو میں شجرہ نسب اپنا بیان کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اطہر حسین الاسدی والد شوکت حسین الاسدی والد محمد امین والد غلام محی الدین والد محمد حیات والد دم علی والد عزیز والد جمال والد محمد عزیز والد گوہر علی عرف گاگو والد عنایت اللہ والد خدا بخش والد عبداللہ والد شادی والد نذیر والد مرادہ والد جیوے والد خدا بخش والد جمال والد سوارے والد محمد والد نور الدین دادا بھائی بن عبداللہ بن احمد بن فضی بن غلام محمد بن داؤد بن میر سعید بن صابر بن شہید بن عبداللہ
بن عبد الماء بن دوم بن دوما بن واسی بن باکر بن بحر بن محمد عبد الحق بن حضرت اوکاشا بن محسن بن جرسان بن قیس بن غنم بن دودان بن اسد، جہاں سے ہم قبیلہ بنی اسد ہیں، بن اسد الاسدی بن اسد بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان سے جناب عدنان، ان سے 40 پشتیں جناب اسماعیل و ابراہیم، اور ان سے 25 سے 30 پشتیں جناب سام جناب نوح، اور ان سے 10 پشتیں جناب آدم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی بہت خوبصورت، میں بہت نہایت شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی تفصیلی یہ گفتگو فرمائی، اپنا شجرہ نسب بیان کیا، اور یہ اب سلامت الحمدللہ ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ جس بھائی کو یعنی کہ یقیناً آپ نے انتہائی محنت سے اور بہت ریسرچ کے بعد یہ سب کچھ آپ نے حاصل کیا ہوگا، تو اگر سلامت کسی بھائی کو یعنی کہ اگر اصلی فیملی کے یا کسی بھائی کو اس میں کوئی بھی کسی قسم کا اختلاف ہو، تو یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی فرد مدعو کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی بھائی اظہار اپنے یعنی کہ پوائنٹس کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہے، تو تیسری یا چوتھی یا 2 سے 3 4 بندے اس بیک وقت اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جن کی ریکارڈنگ بالکل کی جا بالکل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بھائی بارے اس کسی بھی بات کی پر کوئی اختلاف رکھتے ہوں، تو وہ ضرور، میں انشاءاللہ تعالیٰ نمبر بھی اسکرین پہ شیئر کر دوں گا، واٹس ایپ پر رابطہ کریں ہم سے، ہم ان کو ضرور پروگرام میں آن بورڈ لیں گے، تاکہ وہ جو بھی ان کے شک و شبہات یا کوئی کسی قسم کا اختلاف ہو کسی کو، تو وہ لائیو ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کو دور کر سکتا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ۔ بالکل تو الحمدللہ قبلہ نے اپنا شجرہ نسب بیان کر کے ایک ریکارڈ پہ لے آئے ہیں چیز، تو یہ ہمارے پاس ایک تاریخی ریکارڈ رہ جائے گا آنے والی نسلوں میں، اعلیٰ صدی فیملی میں، خصوصاً قبلہ کی جو آگے نسل چلے گی، مولا ان کو مولا صاحب آزادار ماتمی بیٹے عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے یوٹیوب کے ذریعے یا مزید چینلز کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ تو قبلہ یہ تو بالکل ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ گوال فیملی جن کو میں جانتا ہوں الحمدللہ، تو ماشاءاللہ آپ کا تعارف ہو گیا۔ تو مزید کسی ہمارے اعلیٰ شریف فیملی کو جوائن کرنا ہو، تو وہ مزید آپ اوپر جا کے اس شجرے کے توسط سے اپنا یعنی کہ وہ شجرہ نسب جوڑ سکتا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ 4 5 ویڈیو تک تو یقیناً سب کو تقریباً ہر کسی کو علم ہوگا ہی۔ تو جی جی قبلہ جو آج کا مین ٹاپک ہے ہمارا، جس پہ سب سے زیادہ ہمیں ناظرین کی طرف سے فرمائش کی گئی ہے کہ جی ہم جی اوپر سے شروع کرتے ہیں جناب اوکاشا بن میسن بن یسان سے۔ جی آیا آپ ان کا تھوڑا سا تفصیلی تعارف کرا دیں کہ آپ کی ذات، آپ کا یعنی کہ بدری صحابی ہونا یا ایسے کچھ جو بھی آپ کے پاس ان کی معلومات موجود ہیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں تو بہت بہت کرم ہو۔ جی بالکل بالکل جی جمشید بسم بھائی، اللہ۔ پروردگار سلامت رکھے بحق محمد و آل محمد کے۔ ہمارے مورث اعلیٰ جد اعلیٰ حضرت اوکاشا بن میسن بن جرسان الاسدی اور بدری صحابی ہیں، یہ 313 میں ہمارے مورث اعلیٰ ہیں جناب اوکاشا بن میسن۔ تو یہ بدری صحابی ہیں، یہ احدی صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں 28 احادیث ہمیں ملتی ہیں کتب میں۔ ماشاءاللہ 28 احادیث مبارکہ ہمیں ہمارے اہل تسنن اور ساری کتب سے ہمیں ملتی ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک حدیث پڑھ کے سنانا چاہیں گے آپ کو، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور جی وہ بسم یہ اللہ۔ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے ایک نبی اور کئی نبیوں کے پاس سے گزر ہوا۔ ان میں سے کسی نبی کے ساتھ ان کی پوری امت تھی، کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بڑے گروہ سے ہوا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ اپنے
آپ اپنے سر کو بلند کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیے تو یکا یک میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو آسمان کے کناروں کو اس جانب سے اس جانب تک گھیر رکھا تھا، یعنی شرق سے غرب تک گھیر رکھا تھا۔ جب مجھ سے کہا ماشاء گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس کے سوا آپ کی امت میں 70,000 اور ہیں، قابل غور قبلہ، اس کی آپ کی امت میں اس کے ماشاء علاوہ 70، یعنی جو شرق سے غرب تھے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے قبلہ، توجہ چاہتے ہیں، تو یہ جی 70,000 بالکل. اور ہیں۔ اچھا، تو یہ 70,000 اور ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور لوگ آپ سے اس کی بات نہیں پوچھ سکے اور نہ ہی آپ نے ان کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی۔ چنانچہ ان میں سے بعض اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا شاید وہ ہم ہی لوگ ہیں، اور بعض نے کہا شاید ہماری وہ اولاد ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئیں۔ لوگ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے، تشریف لائی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بدن پر داغ لگواتے ہیں، یعنی نجاست سے دور رہتے ہیں، اور نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، خود کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی اسنا میں عکاشہ بن میسن بن جرسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں عکاشہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ. تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے جناب، اور پوچھنے لگے کیا یا رسول اللہ ہم بھی ان میں سے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عکاشہ اس معاملے میں سبقت لے گئے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ. جناب کیا کہیں عکاشہ اس معاملے کیا میں کہیں. سبقت لے گئے، جناب عکاشہ سبقت لے گئے۔ تو یعنی پتہ چلا جناب والا، اور یہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس بات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث آئی ہیں۔ تو پتہ چلا جناب والا اچھا، یعنی محترم کہ کہ یہ جناب جی ترمذی شریف کی تو یعنی کہ حدیث پڑھ ہے. جی سرکار، ترمذی شریف کی یہ احادیث مبارکہ ہے، اور راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ان سے یہ روایت آئی ہے۔ اور تو پتہ چلا کہ جو 70,000 جو بخشے جانے ہیں وہ، یعنی یہ اسپیشل ایک پروٹوکول ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 70,000 جناب عکاشہ کے صلب سے ہوں گے جو بخشے جائیں گے بغیر حساب و کتاب، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ. یہ جناب عکاشہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد، ان کی نسل میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ الحمدللہ کتنے بہترین، اعلیٰ اور عمدہ نسب ہے ہمارا، حسب ہے ہمارا۔ بے شک بے شک. اور یہ آپ نے اس میں جو سب کا اس لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص امتیازی حدیث ہے ان کے لیے، نبی جی جی عکاشہ کے لیے جی اس جی، حدیث بالکل میں اور بالکل کوئی جمشید بھائی، شامل نہیں ہے. کیا بالکل کہنے. بالکل، یعنی میرے نبی نے خاص فرمایا اس حدیث میں جو اس کا مفہوم اور متن بنتا ہے کہ وہ لوگ نجاست سے دور رہیں گے اور پاکیزگی کی طرف جائیں گے، نیکیوں میں سبقت کریں گے، واہ واہ، ماشاء اللہ. یعنی اور میں نے نجاست کا جو داغ تک، یعنی نجاست کا میں ایک چیز کلیئر کر دوں جناب والا کہ نجاست کے داغ تک اپنے بدن پر نجاست کے نہیں لگنے دیں گے، سراسر پاکیزگی واہ ہوگی واہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے. قبلہ یہ تو ماشاءاللہ جی بہت ہی قابل یعنی کہ امتیاز بات ہے ہمارے کہ ہم اس جی صحابی جی رسول کی سنتے ہیں جن کو اتنا بڑا امتیاز حاصل ہے کہ آپ کو جی جی اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت، اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے. یہ بہت بڑی جی بات جی ہے. بالکل، جی جی ہاں. قبلہ جیسے میں نے خطبے میں ایک پروگرام شروع ہوتے ہی ایک سورہ مدثر، سورہ تکاثر سے دو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. واضح رہے کہ ماشاء ہم یہ پروگرام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں اس الاسری فیملی کو اجاگر کر کے ہم کوئی فخر کریں یا کوئی ایسا کچھ سلسلہ، ایسا بالکل ارادہ نہیں ہے.
کیونکہ اللہ جی قرآن جی میں واضح فرما رہا ہے کہ الحاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا، ہائے حتیٰ ہائے زرتم ہائے المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک پہنچ گئے، یعنی کہ آپ واہ واہ قبروں تک پہنچ گئے اور لیکن اس فخر نے آپ کو غافل کر دیا۔ تو فخر نعوذ باللہ صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ سادات بے اور شک بنی ہاشم کے بعد دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جسے فخر کرنا چاہیے سوائے اللہ کی بالکل ذات۔ بے شک تو بے شک یہ جو فخر ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہے جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے بتایا کہ یہ جو قبائل بنائے ہیں اللہ نے، یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنا تعارف کرا سکیں۔ باقی انا بے شک بے شک اکرامکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں اللہ کے سب سے نزدیک وہی ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اس بات کا تو بے بے شک شک ہمیں اجازت حاصل ہے کہ ہم ایک صحابی رسول کی نسل سے ہیں، الاسدی فیملی سے ہیں، لیکن بے ہمیں شک اپنے کردار جو ہے نا اس سے یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہم ان کی اولاد کہلا سکیں۔ تو یہ بھی بہت بے ضروری شک ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی جمشید بھائی تو آپ نے، کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اعمال بھی ایسے رکھنے پڑیں گے تاکہ واضح ہو دنیا والوں کے کہ وی آر الاسدی، اور ہم اس ہستی کی اولاد میں سے ہیں کہ جس کی نسل میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے قبلہ۔ جی بے شک بے شک بے شک، اور یہ آپ نے مزید اس کو کر کے بہت اچھا، مزید آپ حضرت عکاشہ کے ان کی ذاتیات کے بارے میں، ان کے یعنی کہ ہسٹری کے بارے میں کچھ ہمیں مزید کچھ بتانا چاہیں اس حدیث کے علاوہ بھی تو۔ بالکل بالکل جمشید بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور تمام سامعین کو اور ناظرین کو۔ تو در حقیقت میں وہ ہستی کہ جو بدری ہو، عہدی ہو، اور جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہوں، تو اس کے بارے میں ناچیز فقیر کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں بس یہ فخر کرتا ہوں اس بات پہ، البتہ کہ الحمدللہ ہم اس کے صلب میں سے ہیں کہ جس کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے، اور جن کی نسل میں خاص یہ شرف حاصل ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے مورث اعلیٰ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جناب عکاشہ بن میسن بن جرسان کا روزہ مبارک اور مزار شریف کہاں ہے؟ تو یہ میں اپنی کتاب میں درج کر رہا ہوں اور جی جی کروں گا انشاءاللہ۔ اور کافی چیزیں ایسی ہیں جمشید بھائی جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا نہیں ہوں کہ وہ ہوتا نا کہ میں ابھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ رہے، انٹرسٹ رہے، تو میں ایک خاص وہ ایک جو ہے نا سرپرائز ہے اپنی قوم کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، کہ میں جب اپنی جی کتاب ماشاء شائع کروں تو اللہ۔ لوگ اسے پڑھیں، تو ایک تجسس رہے لوگوں میں۔ ہاں البتہ کچھ چند چیزیں، میں چند نقطے بیان کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جی بالکل۔ عکاشہ کا مزار شریف کہاں ہے، روزہ مبارک کہاں ہے؟ تو میں ایک نقطہ دیتا چلوں یہاں پہ، اور وہ بلخ شہر ہے۔ بلخ ہے جہاں اب آج کے دور میں آپ کہہ دیں جمشید بھائی کہ افغانستان، خراسان، وہاں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، گاؤں ہے جس کا نام ہے بلخ۔ اور اس بلخ شہر ہوں، میں، علاقے میں ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب عکاشہ۔ اچھا ماشاء اللہ اس زبردست۔ دروازے، جی جی، وہ ہمارے مورث اعلیٰ کے نام پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب عکاشہ۔ اور جناب عکاشہ بن میسن بن جرسان الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، تو یہ ان کی شہادت کا واقعہ بھی میں نے بیان کیا اپنی کتاب میں الحمدللہ، کہ دوسرا دور تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 یا 23 ہجری کا یہ واقعہ قبلہ۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ایک لشکر کے ساتھ، اور کمانڈو، بحثیت کمانڈو بنا کر بھیجا اس علاقے میں۔ اور جناب عکاشہ جب وہاں جنگ قادسیہ میں وہاں پہنچے بلخ شہر میں، تو ان کی جو سواری تھی، جو ان کا گھوڑا تھا، ان کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے، اطلال، الف توئیں لام الف لال، اطلال۔ تو اطلال آپ کی سواری کا نام بھی درج ہے کتابوں میں جناب عکاشہ کی۔ جی تو جناب کیا کہنے، عکاشہ، ماشاء اللہ۔ جی اچھا یہ کیا، جی جی تو جناب عکاشہ ان کا روزہ مبارک بلخ شہر میں ہے قبلہ۔ اور جناب کی ہمارے مورث اعلیٰ، ہماری زبان، اگر میں اپنی زبان میں کہوں نا مجھے زیادہ پسند آئے گا، تو ہمارے دادا جان، ہمارے مورث اعلیٰ دادا عکاشہ بن میسن بن جرسان، ان کا جو روزہ شریف ہے، مزار شریف ہے، وہ بلخ شہر میں ہے۔ اور آپ کی جو اولاد ہے ان کو کافی عرصے تک بلخی کہا گیا، کرمانی کہا گیا۔ ماشاء اللہ، آپ کے، کیا میں کہنے کچھ بتانا تو چاہوں گا آپ کے بیٹوں کے بارے میں۔ آپ کے جی جی 8 سے 9 بیٹے ہوئے،
जनाब ओकाशा के। अच्छा, 8 से 9, माशाल्लाह। जी जनाब, 8 से 9 बेटे हुए जनाब ओकाशा बिन मिसन बिन जरसान के, और जिनमें के मैं आपको चंद नाम भी बता देता हूँ, बल्कि आपको सारे ही बता देता हूँ आपके सेशन में, ताकि ये जी, कंप्लीट हो जी। जाए। उनमें से सबसे बड़े बेटे हैं मोहम्मद अब्दुल हक, जो जी, ज़रूर। हमारे मौरिशाला है, जो मेरे और आपके मौरिशाला है, मोहम्मद माशाल्लाह। अब्दुल हक। फिर उनके बाद क्या? हैं सादुद्दीन, फिर है अब्दुल्ला अल सनाई, फिर है इब्राहिम, फिर है उबैदुल्ला, फिर है मोहम्मद, फिर है जियाद, फिर है मंसूर, नसीर, जुबैर और हिरीस, जनाब हिरीस। तो क्या ये कहने? 8 से 9 बेटे हैं जो तारीखों में मिलते हैं हमारे मौरिशाला उकाशा बिन मीसन बिन जरसान के, और इनकी औलादें उंदलिस शहर, यमन, फलस्तीन, जॉर्डन, हिंदुस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान मिला के अपना खुरासान और किरमान और दीगर ममालिक में आपकी जो औलाद है वो पाई जाती है, आपकी नस्ल। क्या क्या कहने? माशा स्पेन, मैंने उनदिलिस का नाम लिया, लोगों को कंफ्यूजन हो। जी, जी। उनदिलिस वो मीन पुराने दौर में मीन्स उसको स्पेन। जी, स्पेन है। जी, स्पेन जी, है, इसमें कोई ताकि शक लोगों नहीं। को कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, यानी स्पेन में, जॉर्डन, चले यमन, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 28-29 मुल्कों में हमारी जो है ना, वो हमारा यानी बहुत बड़ा कबीला लसदो को, जो 28 से 29 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहाइश पजीर है। अच्छा, माशाल्लाह किबला तो ये जो आपने माशाल्लाह तफसीली बताया कि इनके इतने बेटे थे और यहाँ-यहाँ आबाद थे। तो अब जो सबसे जी, जो दिलचस्प मौज़ू है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा, जो हमारी पूरी अल-असदी पाकिस्तान खासकर जो मुकीम है और उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है और सराइकी स्पीकिंग है और सरगोदा जो हमारी मादरी ज़बान है, उसके स्पीकिंग है सब तकरीबन। तो उनके सबकी ये है कि जो बरे-सग़ीर में इनकी औलाद हिजरत करके आई, जनाब तो इनके बारे में थोड़ा तफ़सील हमें बताएँ और ख़ुसूसन जनाब दादा भाई और दादा दरिया जो मशहूर शख्सियात हैं तकरीबन अल-असदी फैमिली के हर बच्चे को ने ये नाम तकरीबन सुना होगा दोनों। शायद जी, तफ़सील जी, ना पता बिल्कुल हो लेकिन जमशेद भाई। सुना ज़रूर है। तो इस पर जी, थोड़ी जी, रोशनी बिल्कुल डालें जमशेद क़िबला। भाई। बिस्मिल्लाह। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जो मैं किताब लिख रहा हूँ ना जमशेद भाई, उसमें जो मरकज़ है ना, वो ये 2 हस्तियाँ हैं, दादा भाई और दादा दरिया। अब देखिए, एक हस्ती के एक होता है जी, नाम, एक होता है कुन्नियत और एक होता है तखल्लुस। मैं आपको थोड़ा-सा वाज़ेह करूँ। नाम है जी, नूरुद्दीन, कुन्नियत है लक़ब है दादा भाई, और कुन्नियत है मोहम्मद कासिम। और माशाअल्लाह। ऐसे ही दादा दरिया है, नाम है मोहम्मद बख्श, और कुन्नियत है मोहम्मद हाशिम, और जो तखल्लुस है वो है अपना दादा दरिया। तो दादा भाई जी, और दादा दरिया ये दोनों हमारे जो मौरिशाला है अब्दुल्ला, ये उनके 2 साहबजादे हैं, यानी दोनों भाई हैं। दादा भाई और दादा दरिया दोनों भाई हैं, और इनके वालिद गिरामी का इसमें गिरामी है अब्दुल्ला, और उसकी कुन्नियत है क़ाब। म क्या कहने? उनकी कुनियत, और अगर आप मोहम्मद बख्श दादा दरिया की कब्र मुबारक पर जाएँ तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि मोहम्मद बख्श दादा दरिया बिन क़ाब। तो यानी बिन क़ाब वहाँ पे लिखा हुआ है, एक जगह नाम लिखा हुआ है, एक जगह कुनियत लिखी हुई है। माशाल्लाह और क़िबला इसकी कोई और हिस्ट्री कोई कि कौन-सी सदी ईस्वी में ये लोग या हिजरी में ये ये जी, जी, बरसग़ीर बिल्कुल, में बिल्कुल। तशरीफ़ लाए या थोड़ा-सा यहीं पे तारीख़ में, हुई? जी, जी, जमशेद भाई, खुदा आपको सलामत जी, रखे। थोड़ा-सा तारीख़ में थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है, वो तो नॉर्मल सी बात है, होता है तारीख़ों में इख्तिलाफ़। कोई जी, रिवायत बेशक। होती है, कभी किसी मामले में कोई रिवायत होती है आपके पास। चंद रिवायात तो होती हैं, लेकिन जो उसकी हकीकत से, मतन से कोई इनकार नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे जी, पास एक रिवायत है कि 800 बरस पुरानी यानी कि उनका कह दें आप उनका उनका दौर है, और एक रिवायत में 900 साल, एक रिवायत में 1000 साल। चाहे 800 साल कहें, चाहे 900 साल, चाहे 1000 साल, तो अलग-अलग रिवायात हैं। और ये इनका भी मैं ज़्यादा वो जो है ना बयान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चूँकि मैं बल्कि बड़ी तफ़सील से अपनी किताब में इन चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, तहरीर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जब लोग किताब में देखेंगे, पढ़ेंगे, जब ये किताब घर-घर में इंशाअल्लाह पहुँचेगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो। जी, बेशक, बिल्कुल इंशाअल्लाह मौला आपको इसमें जल्द कामयाब करे और इलाही काफ़ी आमीन। तजस्सुस है पूरी कौम में, तमाम अल-असदी फैमिली जी, में बहुत शिद्दत से इंतज़ार आ रहा है इस किताब का और इसमें मज़ीद हमें यकीनन बहुत कुछ नॉलेज ऐसा मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में जैसा कि पिछली नशिस्त में आपने कहा था कि पूछा जाता है, पहला सवाल ही पाकिस्तान में ये पूछा जाता है कि कौन होंगे? तो यकीनन उससे हमें बहुत यानी कि एक अच्छी नॉलेज मिलेगी आपकी किताब से जो हम
تفصیلاً لوگوں کو جی بتا سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو اور میں آپ مزید کے اگر آپ وسیلے سے، جی جی، میں آپ کے وسیلے سے ایک میسج دینا چاہوں گا. اکثر لوگ جی جی بسم اللہ. میں نے اس کتاب میں، قبلہ محترم جمشید بھائی، میں نے اس کتاب میں جو شجر نسب ایڈ کرنا ہے نا، جی تو جی وہ میں نے اصل میں یہاں کے لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے دنیا کے آگے، کہ دادا بھائی اور دادا دریا جو ان کی آل اولاد ہے، میں کتاب خاص کر ان پر لکھ رہا ہوں قبلہ. یہ بات میری واضح رہے کہ میری جو کتاب ہے، جو متن ہے، جو مقصد زبردست. ہے، وہ حیات مبارکہ دادا بھائی، حیات مبارکہ دادا دریا، اور ان کی جو آل اولاد ہے، جو چاہے وہ دادا بھائی سے جڑتے ہوں، چاہے وہ دادا دریا سے جڑتے ہوں، تو جو ان سے جڑے گا اس کا شجرہ نسب نامہ میں اپنی کتاب میں شائع کروں گا، جاری کروں گا اور تحریر کروں گا. اور جو ان سے نہ جڑا تو ان کا نسب نامہ میں اپنی کتاب میں ایڈ نہیں کر سکتا. جی کیا کہ بے شک حق یہی بنتا ہے. قبلہ چلیں یہ تھوڑا سا مزید میں وضاحت چاہوں گا. آپ نے جو نسب نامہ اپنا بیان کیا ہے شجرہ نسب، تو اس کی آپ نے کسی سے تصدیق کروائی ہے، کسی علاقے میں جا کر کہیں، یا بل... ٹیلی فونک رابطے سے، یا کسی طریقے سے؟ بالکل بالکل جمشید بھائی، بڑی اچھی بات ہے. اور میں اس میں جو ہے نا ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. دیکھ، دو طریقے کے علم ہے، ایک ہے تحریری، ایک ہے سینہ بسینہ. ٹھیک ہے؟ تو جو سینہ جی جی باسینہ سنتے آ رہے ہیں، اگر وہ کہیں کتابوں میں کچھ تحریر ہے، کچھ نہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے تعصب کی وجہ سے نا جمشید بھائی، لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کسی کے نسب نامے میں آ کر. وہ کوشش کرتے ہیں آپ جو قیمتی نوادرات ہیں اور ان کو جلانے کی، ان کو مسمار کرنے کی. تو جی بے یہ شک یہ ایسا ایسے ہوا ہے لوگ تاریخ ہیں اسلام کیونکہ میں. چونکہ ہمارا ان لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ وہ کسی کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. تو در حقیقت یہ ہے قبلہ، تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی رجسٹر کروں گا، اور پرانے جتنے بھی نسب نامے میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ویسے ہی بالکل من و عن تحریر کروں گا. اور ان بزرگان کی گواہیاں جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، سینئر بزرگوں کی، وہ بھی اس میں ایڈ کروں گا، ان یعنی کی کہ آپ کے پاس تحریریں، ان کے سگنیچر. گواہی جی 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 جی، انشاءاللہ کوئی کمی، کوئی سننے میں، خامی نہیں رہے گی معذرت، کہ کوئی کسی کو شک و شبہ ہو. سننے میں آیا قبلہ، سننے میں آیا کہ آپ نے کسی یعنی کہ تاریخی شخصیت جو کہ پاکستان کی نہیں، کسی بیرون ملک کی تاریخی شخصیت، ان سے بھی باقاعدہ کوئی رابطہ کیا اور انہوں نے آپ کو آن کیا کہ ہاں آپ بالکل جو فرما رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ یہ بیان کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. جی جی بالکل بالکل ایسا کچھ قبلہ. ہے؟ مجھے بیرون ملک نے، ابو ظہبی والوں نے آن کیا ہے الحمدللہ، جارڈن والوں نے آن کیا ہے الحمدللہ، اور دیگر ممالک میں انڈیا والوں نے آن کیا الحمدللہ. اور جو دیگر ممالک میں ہمارے برادری کے لوگ ہیں، الاسدی ہمارا قبیلہ اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے. اور وہ پروف میں اپنی کتاب میں انشاءاللہ درج کروں گا. کیا کہنے، زبردست قبلہ. تو بس یہی سننا ضروری تھا آج کی اس نشست میں. تو مزید جیسے کہ مزید سوالات کرنے کے لیے ہمارے جو ناظرین سامعین ہیں، اگر وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، اطہر بھائی کا نمبر یقیناً سب کے پاس ہوگا، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر لے سکتے ہیں ان سے. مزید میں اپنا نمبر جو ہے اسکرین پہ شیئر کر دوں گا. واٹس ایپ سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی کسی قسم کا ابہام، کوئی اختلاف، کوئی اختلاف رائے ہو، ضرور آ کے ڈسکس کریں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، نہ ہی کسی بے کو شک. اونچا نیچا بیان کرنا ہے. ہم سب الحمدللہ، جیسے کہ اظہر بھائی نے بھی پروف کر دیا ہے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے سب، پیچھے سے شجر نسب ایک ہی آ رہا ہے. تو آپس میں جی اختلاف کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے سلجھائیں، اس کو اچھے طریقے سے حل کریں، اور اچھی اچھائی کی طرف جائیں. جیسا کہ بیان کیا کہ یہ شجر نسب بیان کرنے کا مقصد، یہ اس کو اٹھانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم فخر کریں یا کوئی ایسا کریں. فخر صرف اللہ کی ذات اور محمد وال محمد کو جچتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے افضل ہے کائنات میں، اور میں اللہ جمشید کی بھائی ایک ذات تو بات، بے شک ان جی سے جی بھی بسم افضل. اللہ، میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کی. اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے شجر نسب کی بات رہی، دادا اوکاشا بن میسن بن جرسان، تو انشاءاللہ مخالفین مخالفین نہ کبھی اس بات کو رد کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے، کیونکہ بہت بڑے نسبدان ہیں الحمدللہ. ہمارے جی سمبڑیالوی صاحب، شہزادہ آزاد سمبڑیالوی صاحب، پروردگار بری کی رحمت کرے، شہزادہ اعجاز سمبڑیالوی صاحب، پروردگار ان کو صحت شفا کلی عطا فرمائے بیمار کربلا کے صدقے، اور پروردگار آباد و شاد رکھے شہزادہ عاقب جی بے سمبڑیالوی صاحب، کہ الحمدللہ کہ جو ہمارے بہت بڑے نسبدان ہیں اپنے بر صغیر کے الحمدللہ، اور انہوں نے ہمارے شجرے کی اتھینٹیفیکیشن دی ہے، اور انہوں نے مہر دی ہے الحمدللہ، اور اس شجرے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. قبلہ بہت شکریہ. آدھے گھنٹے کا وقت ہم نے مختص کیا اس ہر نشست کے لیے. انشاءاللہ
हमारी कोशिश होगी कि आधे घंटे के अंदर अंदर हम जो भी उस मौजू से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो करेंगे, नहीं तो जो बच जाएंगे वो इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में आपको मजीद जहमत दे के आपको यानी कि मजीद सवालात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमें अगली नशिस्त तक, अगर जो कि इंशाल्लाह मुझे लगता है मुतवक्को होगी दो तीन या 4 दिन के अंदर अंदर, तो मजीद इंशाल्लाह किसी इंशाल्लाह। हमारे फैमिली के भाई के पास कोई सवालात हो, या वो खुद इस चैनल पर आकर बराह रास्त किबला से कोई सवालात करना चाहें, हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहें, तो हम उनको मोस्ट वेलकम, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है उनके लिए, हर वक्त हाजिर है। और मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत नेक तमन्नाओं के साथ अपनी अलसदी फैमिली को वेलकम करता हूँ। और किबला आपका फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज फिर अपना कीमती वक्त दिया। मजीद इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को सुन के और सवालात या और इल्मी उसूल के लिए बातें होंगी, जो कि हम इस ग्रुप में इस चैनल में और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इंशाल्लाह ताला उस पर बहस व मुबासा होता रहेगा। किबला अपना खास इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, तमाम नाज़रीन आप भी सलामत अपना रहें। ख्याल रखिएगा। हमें लाज़मन इस मौला चैनल आपको को सलामत रहे। अगर कोशिश करिए कि ये पैगाम अल असदी फैमिली के हर बंदे तक जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रॉपर सिस्टम शुरू किया है, हम इसमें मज़ीद वर्क करेंगे, अपना एक सोशल मीडिया बनाएँगे जिसमें सिर्फ़ अल असदी फैमिली के लोग इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई के साथ ही इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम तक पहुँचेंगे और अपने यानी इंशाल्लाह। कि उसको मज़ीद इशाअत का हमें मौका मिलेगा। अपना ख़ास बिल्कुल ख़्याल बिल्कुल रखिएगा, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़। सलामत रहें, परवरदिगार आबाद रखे, सलामत।